السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی توبہ۔ خاندان بنو امیہ کا خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی خوش لباسی، عیش و عشرت، کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں سر مستی حیات کا عادی تھا۔ اس نوجوان کا دسترخوان ہر وقت لذیذ کھانوں سے سجا رہتا۔ شارع عام راستے پر اس نے ایک نہایت خوبصورت محل بنا رکھا تھا۔ محل کے ایک جانب خوبصورت باغ تھا جس میں نہایت ہی خوبصورت خوشنما کیاریاں تھیں۔ اس باغ میں اکثر مجلس سجاتا تو کبھی اپنے محل میں بیٹھ کر وسیع گزرگاہ سے محفوظ ہوتا۔ اس نوجوان کے محل میں ہاتھی کا دانت بنا ہوا ایک قبہ بھی تھا جس میں چاندی کی ایسا سامان بنا ہوا تھا جو مختلف کاموں میں استعمال ہوتا تھا۔ قبہ کے بالکل درمیان میں شہزادے کے لیے تخت بچھا ہوا تھا۔ ہر رات یہاں اپنے دوستوں کے ہمراہ محفل سجاتا۔ اس کی محفل میں گناہوں بھرے افعال ہوتے، کبھی بھولے سے بھی اس کی محفل میں موت و آخرت کا ذکر نہ ہوتا۔ اس نوجوان کی ایک سال میں 3,03,000 دینار کی آمدنی تھی، جو کہ ساری عیش و عشرت اور لہو و لعاب کی محفل میں لگ جاتی تھی۔ ایک رات ہر روز کی طرح یہ محفل سجائے اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اس کے کانوں میں دردناک خوف و گھبراہٹ سے بھری ہوئی آواز آئی۔ جب موسیٰ بن محمد ہاشم نے یہ آواز سنی تو فوراً اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس آواز دینے والوں کو بلاؤ اور جس نے یہ آواز دی اسے میرے پاس لاؤ۔ خدام محفل سے باہر اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے جس کی چیخ نے شہزادے کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ خدام تلاش کرتے کرتے قریب ہی ایک مسجد میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مشغول ہے۔ یہ نوجوان انتہائی کمزور اور لاغر تھا۔ جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بدن گویا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ رنگ زرد، لب خشک، بال بکھرے ہوئے، 2 پرانی چادروں میں لپٹا ہوا تھا۔ خدام نے اس نوجوان کو ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور موسیٰ کے پاس لے آئے۔ موسیٰ نے پوچھا، آخر کیا وجہ تھی جس نے تمہیں اس طرح چیخ مارنے پر مجبور کیا؟ تو نوجوان نے کہا، میں مسجد میں تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھا۔ قرآن مجید کے اندر ایک ایسا مقام آیا جس نے مجھے تڑپا دیا۔ موسیٰ نے کہا، ذرا میں بھی تو سنوں۔ نوجوان نے تعوذ و تسمیہ کے بعد یہ آیت تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائے، کہیں اگلوں کی کہانیاں ہے، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ان کی کمائیوں نے، ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہے۔ پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا۔ پھر کہا جائے گا، یہ وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ہاں بے شک نیکیوں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے، اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے؟ نوجوان نے کہا، یہی وہ آیات تھی جس نے مجھے تڑپا دیا تھا۔ پھر نوجوان شہزادہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، اے دنیا کے فریب میں آنے والے، تیری یہ محفل کہاں اور اس جنت کی نعمتیں کہاں جو مومنین کے لیے تیار ہے؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے اور سبز قالینوں اور بستروں پر تکیہ لگائے لوگ آرام کریں گے۔ وہاں 2 نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہے اور ہر پھل 2 قسم کا ہے۔
وہاں کے میوے نہ تو ختم ہوں گے نہ ہی جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اہل جنت جنت کے پسندیدہ عرش میں ہوں گے، وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنانی نہیں دے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد آبخوریں قطار سے رکھے ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا، یہ نعمتیں تو متقی لوگوں کے لیے ہوگی، نافرمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ نوجوان نے کہا، نافرمان جہنم میں جائیں گے، وہاں ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگی جو کبھی سرد نہ ہوگی، انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ان کا کھانا تو عذاب، پینا تو عذاب، انہیں کس طرح راحت نہ ہوگی۔ جب ہاشمی شہزادے موسیٰ نے نوجوان کی یہ باتیں سنی تو ایک زوردار چیخ مار کر رونا شروع کر دیا، فوراً تخت سے نیچے اترا اور نوجوان کے ساتھ لپٹ گیا۔ پھر اس نے اپنے غلاموں اور خادموں سے کہا، چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ پھر شہزادہ نوجوان کو لے کر ایک پرانی بوریا پر جا بیٹھا اور اپنی ضائع ہونے والی جوانی پر آنسو بہتا رہا۔ اس والے نوجوان نے اس کو دلاسا دیا اور کہا کہ پروردگار رحم اور رحیم ہے، تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور اللہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر اس ہاشمی شہزادے نے سچی توبہ کی، جن جن کے حقوق دینے تھے انہیں ادا کیا، اپنی ساری دولت کو صدقہ و خیرات کر ڈالا، اپنے غلاموں اور کنیزوں میں بعض کو آزاد اور بعض کو فروخت کر دیا، ایک لوٹا لباس زیب تن کر کے عبادت الہی کو اپنا مشغلہ بنا لیا، اتنی کثرت سے مجاہدہ اور ریاضت کرتا کہ دیکھنے والوں کو اس پر ترس آتا۔ اگر کوئی کثرت مجاہد سے روکتا تو اپنے گزرے ہوئے ایام کو یاد کر کے خوب روتا۔ پھر حج کے دنوں میں اس نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور وہی مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس ہاشمی شہزادے موسیٰ نے اپنی زندگی کے باقی ایام خانہ کعبہ کے پاس ہی گزار کر اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔